خدا کی قسم میں کبھی قسم نہیں اٹھاتی، لیکن میں باپ کی عظمت پہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی جیب خالی ہے لیکن پھر بھی اپنے بچے سے پوچھ رہا ہے بیٹا تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں۔ میں نے قسم اٹھا لی ہے اس شخص پہ جسے باپ کہتے ہیں، جیب خالی ہے، 1 روپیہ نہیں ہے۔ میں نے ایسے باپ دیکھے ہیں مگر اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا ہے بیٹا کچھ چاہیے تو نہیں۔ بیٹے کو باہر جاتے ہوئے جو ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں سے کر کے جوڑ توڑ کر کے پیسے جو جمع کر کے رکھے ہیں، وہ بیٹے کی جو ہے وہ اپنے دوستوں میں عزت بنی رہے، اس کی جیب میں پیسے ڈال کے جو ہے وہ اس کو بھیج رہا ہے۔ بیٹا فون کرتا ہے کہ بابا میں نے اتنی شاپنگ کر لی ہے، پیسے ٹرانسفر کر دیں، اور باپ جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ بیٹے کو احساس ہی نہیں باپ نے یہ پیسہ کیسے کمایا ہے، بیٹے کو احساس ہی نہیں کہ باپ کن اذیتوں سے گزرا ہے، باپ کن مراحل سے گزرا ہے یہ پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں۔ اپنی موٹیویشنل سٹوریز اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، باپ بتائے کہ وہ پیسہ کیسے کماتا ہے، لیکن پیار سے، تانوں سے نہیں۔ آج کا باپ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے محنت کرتا ہوں، میں تمہارے لیے جو ہے باہر خوار ہوتا ہوں، میں تمہارے لیے باہر نہیں۔ انہیں بتاؤ کہ بیٹا یہ پیسے کمانے کے لیے انسان کو کتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کتنے رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پیار سے باؤنڈنگ کے ساتھ اپنے ساتھ مضبوط کریں۔ اب ایک عورت اگر معاشرے میں اکیلی ہے اور وہ اپنے بچے پال رہی ہے، سنگل پیرنٹ ہے، میں سلام پیش کرتی ہوں ایسی خواتین کو جو اکیلی ہیں، ان کے شوہروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا وہ طلاق یافتہ ہے اور اپنے بچے خود پال رہی ہیں، کسی دوسرے شخص کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی اپنی زندگی میں انٹر ہونے کی، یا شادی کی اس وجہ سے کہ کہیں ان کے بچوں کو جو ہے، انہیں تو شوہر مل جائے گا، کہ کہیں ان کے بچوں کو جو ہے وہ اچھا باپ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سلام بھیجتی ہوں میں ایسی عورتوں پر جو سنگل پیرنٹ ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عورت کا باہر نکل کے کمانا، میں جانتی ہوں، میں سنگل پیرنٹ ہوں، مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ ایک بچے کی تربیت کرنے کے لیے جو پیسہ آپ کماتے ہیں اور وہ بھی حلال کا، وہ بھی سچ کا اور حق کا، آپ اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں، اس پہ لگا رہے ہیں، اس کی تعلیم تربیت کر رہے ہیں، تو یہ کتنا مشکل ہے۔ ایک باپ کے لیے اتنا مشکل ہے تو ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہوگا، اور وہ بھی اپنی ڈگنیٹی قائم رکھتے ہوئے، اپنی عزت کو سلامت رکھتے ہوئے پیسہ کمانا۔ آج کل تو لوگ شارٹ کٹ لیتے ہیں، جن عورتوں کے پاس جو ہے اپنے گھر کا سرکل چلانے کے لیے جو ہے وہ اپنے جسم بیچنا شروع کر دیتی ہیں۔ جسم بچا کے، عزت سے روٹی کما کے اپنے بچے کو پالنا، ایسی عورت کو میں سلام پیش کرتی ہوں جو مجھ جیسی ہے، جس نے میرے جیسا وقت دیکھ کر مجھ جیسے جو ہے وہ کردار رکھ کر جو ہے اس نے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، اور آگے جو ہے وہ ایک اچھی نسل جو ہے وہ چلائے گی۔ اس عورت کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ بچے اپنے گیجٹس پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے ٹیب پہ کیا دیکھ رہے ہیں، جب والدین کے پاس اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا تو آپ کے بچے بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویب سائٹس کھلی ہیں جہاں فیس بک دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں، جیسے ہی اسکرال کریں گے، فیس بک تو بہت زیادہ وہاں پر تو جو ہے وہ چیزیں گندی چل رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی آپ کچھ جو ہے وہ اپنی لنک آن کرتے ہیں، دوسرا لنک ہی جو ہے وہ گندا آ جاتا ہے۔ بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رکھا۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے راروی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ ویژول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جو کردار آپ کسی کا دیکھ رہے ہیں یا جو غلط چیز آپ کسی کی دیکھ رہے ہیں، بندہ دیکھ کے سیکھتا ہے، بچہ بھی دیکھ کے سیکھتا ہے۔ والدین گھر میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں گے تو بچے بھی عزت کریں گے۔ والدین ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہوں گے، یا والدہ والد کے بارے میں غلط باتیں بچوں کو بتاتی ہوگی، یا بچوں کو کا والد جو ہے وہ اس کی ماں کی بے عزتی جو ہے وہ بچوں کے سامنے کرتا ہوگا گھر میں، تو بچے کبھی بھی اچھے بچے نہیں بن سکتے۔ بچے بھی وہی سیکھیں گے جو والدین کا عمل ہوگا۔ آپ جتنا مرضی کسی کو نصیحت کر لیں بچے کو کہ بیٹے ایسے نہیں کرتے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یوں ہے، ایسا نہ کریں۔ بچے آپ کے عمل سے سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر باپ کی بات کریں نا، ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جنت کا کوئی دروازہ بھی تو ہے، اسے بھی تو کھولنا ہے۔ یہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جس کی خدمت کر کے جب تک آپ جنت کے دروازہ نہیں کھولیں گے، جنت کے اندر انٹر نہیں ہوں گے۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو تمہیں جنت ملے گی، لیکن جنت کے دروازے سے انٹری تبھی ملے گی جب باپ کی خدمت ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ باپ کو بدتمیز آپ قرار دے دیں، باپ نے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو آپ اپنے باپ کو غلط سمجھنا شروع کر دیں۔ وہ اس کا شوہر ہے، وہ شوہر بیوی کا جو معاملہ ہے، آپ بچے اس میں مت پڑیں۔ آپ کا وہ باپ ہے، آپ نے باپ کی عزت کرنی ہے۔ باپ نے اگر آپ کی ماں کو خوشی نہیں دی تو اس کا بدلہ آپ نے باپ سے بدتمیزی کر کے نہیں لینا، کیونکہ آپ ایک باپ کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، آپ ایک باپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس کی ماں کے ساتھ یعنی آپ کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔
اس لیے آپ کو باپ سے نفرت ہو گئی، یا آپ کی ماں نے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ کو ماں سے نفرت ہو گئی۔ یہ نفرتوں کے دروازے بند کر دو۔ جنت کا دروازہ کھلے گا والدین کی خدمت کر کے، دونوں کی خدمت، ایک کی خدمت نہیں۔ جنت جائے گی، جنت میں جائیں گے آپ، لیکن جنت کے دروازے سے گزریں گے کب؟ جب باپ کی خدمت کریں گے۔ باپ خوش ہوگا، باپ خوش ہو کے دعا دے گا۔ باپ کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ اگر آپ باپ کی بد دعا لیتے ہیں تو یقین کریں آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ماں کی بد دعا کی بات کی جاتی ہے، ماں تو دعا دیتی ہے، ماں تو بد دعا دیتی نہیں۔ جو ماں بد دعائیں دیتی ہے وہ تو ماں کے لانے کے حق میں ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے۔ ماں تو کبھی بچے کے لیے جو ہے وہ بد دعا نہیں کرتی۔ جو مائیں کبھی بد دعا کر بھی دیتی ہوں گی تو وہ بڑی تکلیف اور اذیت میں کرتی ہوں گی، بڑے معاملات ان کے ساتھ چلتے ہوں گے، بچے بڑا برا سلوک کرتے ہوں گے اپنے والدین کے ساتھ، تب جا کے کہیں والدین جو ہے وہ بد دعا دیتے ہیں، ورنہ والدین تو کبھی بد دعا دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر نا کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے نا چہروں کو دیکھیں، سائیکلوجیکلی بتا رہی ہوں، والدین کے چہروں کو دیکھیں۔ آپ کو اپنے والدین کے چہرے دیکھے ہوئے نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا، ان کے چہروں پر یا تو آپ کو ندامت نظر آئے گی یا مایوسی نظر آئے گی، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، ہم خود ہیں۔ اگر ہمارے والدین کے چہروں پر خوشی نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار اولاد ہے۔ اگر والدین خوش نہیں ہیں تو ذمہ دار اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ وہ بیٹے جو آج اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنی ماؤں کو گھر سے نکال رہے ہیں، یا ماؤں کی تذلیل کر رہے ہیں، یا ان کے لیے اچھے بیٹے بن کے ان کو نہیں دکھا رہے ہیں، یہ بیٹے جواب دیں اللہ کے آگے۔ آپ کی نہ دنیا یہاں قبول ہوگی، نہ دنیا میں سکون پائیں گے، نہ آخرت جو ہے وہ آپ کی آسان ہوگی، کیونکہ یہ آخرت اور دنیا کے درمیان کا جو سلسلہ ہے یہ ماں کی دعا میں ہے۔ ماں تو تکلیف اٹھا کے بھی، بچوں کی بدتمیزیاں سہ کے بھی دعائیں دیتی ہے، لیکن ماں کی خدمت کرنے سے، خدمت یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماں کو دوائی لا دی، آپ نے ماں کا پہ پیسہ خرچ کر دیا۔ خدمت یہ بھی ہے کہ ماں کی بات سنی، خدمت یہ بھی ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھا، خدمت یہ بھی ہے کہ ماں کو خوشی دی، خدمت یہ بھی ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو جس طرح وہ بچپن میں آپ کی بات سنا کرتے تھے، جس طرح وہ بچپن میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے، آپ بھی انہیں اسی طرح وقت دیں، ان کی بات سنیں۔ آج اس مادیت پرستی کے دور میں جہاں لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، لوگ اپنے پیسہ کمانے میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں، اتنا جو ہے وہ سینسٹیو سچویشن ہو چکی ہے کہ والدین کو کیا ٹائم دیں گے، اپنے بچوں کو نہیں ٹائم دے پاتے۔ یہاں اپنے والدین کے چہروں کو دیکھیں، دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بنانے والا یہ والد یا یہ والدہ کتنا ٹوٹ چکا ہے، اندر سے کتنا خالی ہے۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں یا باپ میں سے کوئی ایک نہ رہے۔ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں بہاریں تب تک ہی ہوتی ہیں، ماں باپ کے بعد کوئی بہاریں نہیں ہیں۔ ماں چلی جائے دنیا سے یا باپ چلا جائے تو آپ لاوارث ہو جاتے ہیں، آپ لاوارث کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے سروں پر ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی جیسا۔ باپ کی پرچھائی جو ہے نا وہ فرشتے سے کم نہیں ہے، باپ کا بڑا مقام ہے۔ ہم باپ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، ہم نے باپ کو جو ہے وہ صرف ایک ڈمی جو ہے وہ گھروں میں رکھا ہوا ہے، باپ کا ایک لفظ جو ہے وہ بس جی ٹھیک ہے، ابو جی ہیں، ابو ہیں، فادر ہیں، دیٹس اٹ۔ بڑی بات ہے فادر ڈے پر جو ہے وہ فادر کو وش کر دیا یا اس کو نہیں کیا، مدر ڈے پہ مدر کو تو وش کر دیتے ہیں لیکن فادر ڈے پہ کوئی فادر کو وش نہیں کرتا۔ باپ یہاں پھر اکیلا ہے، باپ یہاں پھر تنہا کھڑا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک مرد کو آپ اس حد تک تکلیف دیتے ہو کہ پہلے وہ شوہر کے روپ میں تکلیف اٹھاتا ہے ایک بیوی سے کہ وہ اس کی ایموشنز نہیں سمجھتی، وہ اس کا کریکٹر نہیں سمجھتی، کردار نہیں سمجھتی، پھر وہ اپنی اولاد سے تکلیف اٹھاتا ہے جب ایک باپ کے کردار کو نہیں سمجھا جاتا، جب ایک باپ کے کردار کو گندا کیا جاتا ہے، جب ماں بیٹے کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تیرا باپ جو ہے وہ مختلف عورتوں کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات تھے، اگر تھے بھی تو چھپا جاؤ، بچوں کو مت بتاؤ، بچوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر مت کریں۔ عورت ہی ہے، ایک بیوی ہی ہے جو اپنے شوہر کی عزت کرواتی ہے، اور ایک ماں ہی ہے جو باپ کے مقام کو جو ہے وہ بتاتی ہے۔ کس سمت جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج ہم اچھے ماں باپ نہیں بن رہے، آج مائیں جو ہیں وہ باپ کی برائی اور باپ جو ہے وہ ماں کی برائی لے کے بیٹھا رہتا ہے بچوں کے ساتھ، تو بچے آپ کی عزت کیا خاک کریں گے؟ بچے تو آپ سے جو ہے وہ متنفر ہو جائیں گے، بچہ تو جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی سنگل پیرنٹ ہے
جو باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، ایک سنگل پیرنٹ ہے، پرورش کر رہا ہے، قدر کرو اس بندے کی جس نے اپنی جوانی غرق کر دی تمہاری تربیت میں. اور جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، جب وہ بیمار ہو جائے گا، وہ اکیلا شخص جس نے تمہاری تربیت کی ہے، جب اس کا سہارا کوئی نہیں رہے گا تو تم تو اپنے سہارے ڈھونڈ لو گے. تمہاری تو شادیاں ہو جائیں گی بچوں کی، اولاد تو جو ہے وہ اپنے اپنے کمروں میں چلی جائے گی، لیکن وہ بوڑھا شجر، وہ باپ یا ماں تو اکیلا رہ جائے گا اپنے کمرے میں. اس کی تنہائی دور کرنے والا کون ہوگا؟ تو کبھی اپنے وقت میں سے وقت نکال کے اپنی بیویوں کو یہ بھی کہا کرو کہ آؤ آج امی کے کمرے میں سو جاتے ہیں، آؤ آج جو ہے وہ اپنی امی کے ساتھ ٹائم گزار لیتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا اگر اپنا کمفرٹ زون ایک دن کے لیے چھوڑ کر جو ہے وہ اکیلے باپ یا اکیلے ماں کے کمرے میں سو جائیں گے. لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے. میری بھابھی، میں اس کو بڑی دعائیں دیتی ہوں، وہ اور میرا بھائی، میری والدہ بیمار ہیں اور وہ دونوں ان کے کمرے میں سوتے ہیں کہ رات کو امی کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. میں بیزی ہوتی ہوں، میں وقت نہیں دے پاتی، تو میری ماں کا خیال جو ہے وہ میری بھابھی کرتی ہے، میرا بھائی کرتا ہے. کیونکہ میرا بھائی خیال کرتا ہے اس لیے میری بھابھی بھی کرتی ہے. اور میرے بھائی کو یہ تربیت جو ہے وہ میری ماں نے دی ہے. ماں کی تربیت جو ہے وہ یہ تھی کہ بیٹوں نے جو ہے وہ، اور ایک بھائی ایسا بھی ہے کہ جو الگ رہتا ہے، جس کی بیوی خدمت نہیں کرتی. وہ آتا ہے، ماں کو پوچھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ خدمت نہیں کرتی، وہ نہیں آتی. بٹ وہ بھی ماں کا خیال رکھتی ہے، وہ بھی ان کے لیے کھانے پکا کے بھیجتی ہے، وہ بھی ان کا، میری ماں کا جو ہے وہ دھیان رکھتی ہے. تو میری بھابھیوں نے جو ہے وہ میرا گھر سنبھالا ہے. میں ان کی شکر گزار ہوں کہ میں جو کھل کے کام کر لیتی ہوں. ایون میرے بچے کی ٹیک کیئر کے لیے بھی جو ہے وہ، اس کی اچھی تربیت کے لیے بھی جو ہے وہ میری ماں اور میری بھابھیاں جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو جسے گھر سے سکون ہوتا ہے نا، وہی باہر سکون بانٹ سکتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے، والدین کی جو روک ٹوک ہوتی ہے نا، میری والدہ نے مجھ پہ بڑی روک ٹوک کی ہے. میری والدہ مجھے 10 بجے کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں رہنے دیتی تھی. وہ کہتی تھی 10 بج گئے بس کام ختم. میڈیا میں جتنی مرضی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 10 بجے سے پہلے گھر ہونا چاہیے. آج بھی وہی روٹین ہے. جیسے ہی 8 بجے کے بعد ٹائم چلتا ہے، میری والدہ کی کال آ جاتی ہے. آج کل وہ بیمار ہیں، کال نہیں کرتی تو وہ بھابھی سے کال کرواتی ہیں، پوچھو کہ کہاں ہیں. پھر مجھ سے بات کرتی ہیں کہ کب آنا ہے، کتنے بجے آنا ہے. پھر میں انہیں بتاتی ہوں، میں ان کو سچ بتاتی ہوں کہ میں کہاں ہوں. میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولا. میرے والد صاحب تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، جب میں 2 کلاس میں تھی، ایک بہت چھوٹی بچی تھی. تو میرے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے، انہوں نے بھی والد کا پیار نہیں دیکھا، میں نے بھی والد کا پیار نہیں دیکھا. تو باپ کی شفقت، باپ کا سایہ تو بہت چھوٹی عمر میں اٹھ گیا. ایک سنگل پیرنٹ میری ماں، جنہوں نے اپنی جوانی وقف کر دی ہمیں پالنے میں. تو آج اگر ہم جوان ہیں اور میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے تو میں اسے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی. میں ان کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن حد تک کوشش کرتی ہوں کہ ان کو جو ہے وہ وقت بھی ملے. لیکن پھر بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں. میں بھی ان کی بات شاید پوری نہیں سن پاتی، لیکن ڈیلی فون پہ ان سے بات کرتی ہوں. آتے جاتے جو ہے وہ رستے میں جو میرے پاس وقت ہوتا ہے وہ میں اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ اسپینڈ کرتی ہوں. ان سے پوچھتی ہوں. ان کی باتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. میں اکثر اوقات کہتی ہوں امی چھوٹی بات کیا کرے، امی مجھے سمجھائیں، مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. بٹ وہ چاہتی ہیں کہ وہ کافی دیر تک میں ان کی بات سنوں. تو جب میں پوری دنیا کو سن سکتی ہوں تو میں ماں کو بھی سن سکتی ہوں، اور میں سنتی ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ماں جس بچے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے نا، یا باپ، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کو وقت دو، اپنے ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرو. آج اپنی مثال دے کر اس لیے سمجھایا ہے کہ اپنی بیویوں کو کہو کہ ماں کی خدمت، اور اگر کوئی بوڑھا باپ یا ماں تمہارے گھر میں موجود ہے تو اپنی بیویوں کو کہو کہ اس کی خدمت کریں. اور اگر وہ نہیں کرتی تو تم کرو. تمہاری دیکھا دیکھی تمہارے بچے جو ہے وہ اپنے دادا دادی کی خدمت کریں گے. یہی دنیا کا اصول ہے. جب اولاد ہی نہیں کرتی خیال، تو اولاد کی اولاد کیا خیال کرے گی؟ اور پھر وہ عورت جو دوسری عورت گھر میں آئی ہے، وہ بہو کیا خیال کرے گی؟ والدین کی روک ٹوک نا نعمت ہوتی ہے. اگر وہ کسی چیز سے روکتے ٹوکتے ہیں تو یہ نعمت والی بات ہے. اس کو نعمت سمجھیں. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میری امی مجھے ہر وقت روکتی ہیں، میرے ابو مجھے ہر وقت روکتے ہیں، بہت ڈینجرس ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کچھ نہیں کرتے. والدین بڑے شفیق ہوتے ہیں، شفقت والے لوگ ہیں. اولاد کو جگہ جگہ ذلیل و رسوا خوار ہونے سے بچا رہا ہے وہ والد یا وہ والدہ جو روک ٹوک کر رہی ہے، جو اپنے بچے کو روک رہی ہے کہ یہاں نہیں جانا، اس والے دوست سے نہیں ملنا، یہ کام نہیں کرنا، گھر میں اس طرح سے نہیں آنا، کھانا ایسے نہیں کھانا. یہ روک ٹوک اگر کوئی والدہ یا کوئی والد کر رہا ہے تو ان کی جو ہے نا، ان کا جا کے ماتھا چومو. وہ تمہاری اصلاح کر رہے ہیں اور تم ڈر رہے ہو. تم ان کی بے عزتی کرتے ہو کہ ہر وقت روک ٹوک کرتی ہیں، ہر وقت بولتی ہیں، ہر وقت آپ ایسے کرتی ہیں. نو. اگر ماں سمجھا رہی ہے تو ماں حق پر ہے.
ماں نے وہ وقت کاٹا ہے جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں. وہ آپ کو تکلیف اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی. وہ آپ کو دنیا کی رسوائی سے بچانا چاہتی ہے. اور وہ باپ آپ کو دنیا کی رسوائی سے بچانا چاہتا ہے. تب وہ سمجھا رہا ہے کہ غلط راستے پہ مت جاؤ, غلط دوستوں میں مت اٹھو بیٹھو, غلط رویے اختیار مت کرو, بیٹے غصہ مت کرو, سکون کرو. لیکن آپ والدین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ملنے کو تو 1000 لوگ مل جاتے ہیں, مگر 1000 غلطیاں معاف کرنے والے والدین نہیں ملتے. اور ماں باپ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. ماں باپ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے اپنی اولاد کے لیے. یہ بس بیٹیوں کے نصیب ہوتے ہیں, یہ بیٹوں کے نصیب ہوتے ہیں کہ انہیں لائف پارٹنر کیسا مل جائے تو فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ماں یا باپ کسی کا لائف پارٹنر, کسی کا ہم سفر جو ہے وہ اس کے لیے چوز کر لیتا ہے تو ساری زندگی وہ لڑکا اور وہ لڑکی جو ہے وہ یہی ماں باپ کو تانے دیتا رہتا ہے, آپ کی پسند تھی, آپ نے میرے پہ مسلط کیا ہے, میرے ماں باپ کی پسند تھی. ماں باپ کی پسند کو اپنی پسند کیوں نہیں بناتے؟ ماں باپ نے اگر پسند کر لی تھی تو اس وقت تم جو ہے وہ بے وقوف تھے, تمہیں نہیں پتہ تھا کہ ماں جو پسند کر رہی ہے وہ لڑکی تمہارے مطلب جو ہے وہ معاملات کی بھی ہے کہ نہیں ہے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ دیکھیں 2 لوگوں نے تعلق بنانا ہے اور زندگی جینی ہے. آج جو ہمارے یہاں بے جوڑ رشتے ماں باپ کی پسند سے ہو رہے ہیں نا, اس کو پلیز ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی جو ہے نا وہ سوچ کو درمیان میں رکھیں, بچوں کی خواہش کو درمیان میں رکھیں, کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے, اسلام نے بیٹی کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ کسی کو پسند کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اسے نہیں روک سکتے. تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو اجازت دیں کہ وہ اپنے لیے لڑکے پسند کریں, لیکن خاندانی. اگر کوئی خاندانی نہیں ہے اور لڑکے میں کوئی خاندانی گر نہیں ہے, بدنسلہ آدمی ہے, تو اپنی بیٹی کو صاف کہہ دیں کہ یہاں پہ شادی نہیں کرو. اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو فیصلہ اس پہ چھوڑ دیں, پھر اس کی زندگی اور اس کی جو ہے وہ قسمت. لیکن بیٹیوں کو بھی چاہیے اور بیٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کم سے کم نسلی ہم سفر کا جو ہے وہ چوز کرو, نسلی ہم سفر لے کر آؤ, نسلی خاندان کی عورت لے کر آؤ جس نے آپ کی نسل کو چلانا ہے. بیوی ہمیشہ وہ ہونی چاہیے جو نسل والی ہو, جس کا حسب نسب ہو, جس کا خاندان ہو. بیوی کبھی ایسی عورت سے جو ہے وہ شادی نہ کرو جس نے جو ہے 4 بوائے فرینڈ رکھے ہوئے ہیں, جس کے جو ہے وہ اور بھی تعلقات تھے, جس نے کبھی ایک آدمی کے ساتھ بھی تعلق رکھا تھا, جس نے کبھی ایک آدمی کے ساتھ بھی کوئی معاملات کیے تھے یا اس کا افیئر چلا تھا. اگر اسے کبھی کہیں کوئی تکلیف ہوئی یا وہ بندہ اسے چھوڑ گیا یا اس کے ساتھ مسہیپ ہو گیا تو اس کو اس کی سزا نہ دو, برداشت کرو, حوصلہ پیدا کرو, اس کا سہارا بنو. لیکن جو جگہ جگہ منہ مارنے والی لڑکیاں ہیں انہیں اپنی نسل بڑھانے کے لیے استعمال نہ کرو, انہیں بیوی مت بناؤ, یہ بیوی بننے کے لائق نہیں ہے. جو جگہ جگہ منہ مارتی پھرتی ہیں, جن کے 1 سے زائد بوائے فرینڈز ہیں, جو اپنے بوائے فرینڈ بھی جنہیں دھوکہ دے دیتے ہیں, سائیکو ہیں, یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے. میں ان کو ڈسٹرب فیملیز کہتی ہوں. ہماری نوجوان نسل اس ٹائم ڈسٹرب فیملیز میں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں, ڈسٹرب فیملیز ہیں یہ, کیونکہ ماں باپ کے علاوہ نا کسی رشتے میں کوئی وفا نہیں ہے. ماں باپ کے علاوہ اگر کسی رشتے میں وفا ہوتی تو یوسف نہ بکتے مصر کے بازاروں میں. یوسف کو بیچ دیا بھائیوں نے بیچ دیا مصر کے بازار میں. پھر اللہ نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا یوسف کو. کیوں؟ کیونکہ ماں کی دعا, باپ کی دعا ساتھ تھی. وفادار صرف باپ تھا. وہ باپ یوسف کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں ترستی تھی, آنکھیں روتی تھی, اللہ سے فریاد کرتی تھی. اللہ نے اسی یوسف کو باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا جسے بھائیوں نے مصر کے بازار میں بیچا تھا. یہ ہے اس نبی کی شان جس کا میں ذکر کر رہی ہوں, جو مصر کے حسین ترین انسان کہ جنہیں دیکھتے ہوئے جو ہے وہ عورتیں اپنی ہاتھ کاٹ لیے تھے, کہ جب وہ مصر کے بازار سے گزرتے تھے جس عورت کی نظر پڑتی تھی حسن ایسا تھا, ایسا کمال تھا حضرت یوسف کا کہ عورتیں اپنے ہاتھ تک کاٹ لیتی تھیں. کہ کوئی سیب کاٹ رہا ہے تو اس کی جو چھری جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہ لگ گئی, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے, ہوش ہی اڑ گئے. ایسا حسن دیا تھا اللہ نے حضرت یوسف کو. لیکن ایسے حسین آدمی کو, نبی کو, اسی کے بھائیوں نے حسد کی آگ میں جل کے مصر کے بازار میں بیچ دیا. وفاداری صرف ماں باپ کے رشتے میں ہے, وفاداری کسی رشتے میں نہیں ہے. لیکن آج ماں باپ کے رشتے میں مائیں بچے بیچ رہی ہیں, اپنے باپ اپنے بچے بیچ رہا ہے, فور سیل پہ اپنے بچے لگائے ہوئے ہیں کہ جی ہم ان کو پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ پال نہیں سکتے, روٹی نہیں کھلا سکتے, تمہارے اتنے جو ہے وہ سورسز نہیں ہیں, تو بچے پیدا کرنا کون سا کمال ہے؟ مجھے یہ بتا دو. بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے. بچے تو آپ اتنے پیدا کریں جتنا آپ ان کو اچھی تربیت دے سکیں.
بچے اتنے ہونے چاہیے آپ کے. زیادہ بچے پیدا کرنے سے آپ زیادہ مرد یا زیادہ عورت نہیں بن جائیں گی کہ آپ پاورفل عورت ہیں اتنے بچے پیدا کر سکتی ہیں, یا پاورفل مرد ہیں اتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں. پاورفل آپ تب ہے جب آپ اچھے باپ ہیں, پاورفل آپ تب ہے جب آپ اچھی ماں ہیں, اور پاورفل آپ تب ہے جب آپ کی اولاد فرما بردار ہے اور آپ نے ان کی تربیت اچھی کی ہے, تب آپ پاورفل ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کو وقت دینا چاہیے, انہیں سننا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی سننا چاہیے, اور بچوں کو اپنی بات ماں باپ سے شیئر کرنی چاہیے. اپنے ماں باپ سے کچھ مت چھپاؤ, کچھ مت چھپاؤ, ساری باتیں ان کو جو ہے وہ بتاؤ.